بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کا حکم اور ابلیس کا سجدہ نہ کرنا۔ جب جناب رب العالمین کا حکم ہوا کہ جمیع ملائکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور وہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا نہ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا منکروں میں سے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہاں ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ فرشتے سب سجدے میں آ گئے۔ بس پہلا سجدہ حکم کا تھا اور دوسرا سجدہ شکر کا تھا۔ تب حضرت رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا، اے ابلیس، اس کو کیوں کر انکار ہوا سجدہ کرنے سے، اس چیز کے جس کو میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ یہ تو نے غرور کیا، یا تو بڑے درجے کا تھا؟ ابلیس نے کہا، میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں کر کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، تو نکل یہاں سے کہ تو مردود ہوا اور تجھ کو میری پھٹکار ہے، یعنی لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ اور علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نکل جا ایمان سے، اور بعضوں کے نزدیک نکل جانے سے یہ مراد ہے کہ فرشتوں سے نکل کر ابلیس کی صورت ہو جا۔ تب غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کی سینے پر آ گئیں، جو اس کی طرف دیکھتے تو کہتے کہ یہ خدا کی درگاہ سے راندہ گیا اور مردود اور ملعون و مخذول ہوا۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان اپنی کھولی اور کہا، اے پروردگار، تو نے مجھے معزول و مردود کیا، آدم علیہ السلام کے لیے یہ شامت میری تھی۔ تب حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تو اپنے نوشتے کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو یہ لکھا تھا کہ جو بندہ خدا کا حکم نہ مانے سزا اس کی لعنت ہے۔ اس نوشتے کو اپنے پڑھ کر خجل و مایوس ہوا اور کہا، اے رب، مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے زندہ ہوں۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ گوشت اور پوست اور رگوں میں آدمیوں کے مجھے دخل دے اور ان کی نظروں سے مجھے اوجھل رکھ۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ کو ڈھیل ہے اس وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ اور جب مراد اس کی حاصل ہوئی تو کمین گاہ میں آدم علیہ السلام کی جا بیٹھا اور طاق میں رہا۔ پھر کہا شیطان ابلیس نے، قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے، ان میں چنے ہوئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک بات یہ ہے اور ٹھیک ہی کہتا ہوں میں، مجھ کو بھرنی ہے دوزخ تجھ سے اور ان سب سے جو تیری راہ پر جائیں گے۔ اس کے بعد جناب باری کے حکم سے تخت آدم علیہ السلام کا فرشتوں نے جنت الفردوس میں لا رکھا، اور سب نعمتیں حق تعالیٰ نے ان کو عنایت کی تھیں، ان سب کے ساتھ بھی ان کو قرار و تسلی نہ تھی، کیونکہ آرام و تسلی ہر کسی کو اپنے ہم جنس سے ہوتی ہے، اور اس عالم تنہائی میں کوئی ہم جنس ان کا نہ تھا، اور خالق کی مرضی ہی تھی کہ ان کا جوڑ ہمسر پیدا کرے، کیونکہ بے جوڑے، بے مثل و بے مانند، بے حاجت سوائے خدا کے کوئی نہیں۔ جب وہ بے قرار ہوئے تب حق تعالیٰ نے ان کو خواب میں ڈالا، وہ ایسے سوئے کہ نہ نیند آئی نہ بیدار ہوئے۔ اس صورت میں خالق نے جبرائیل علیہ السلام سے ایک ہڈی بائیں پہلو سے ان کے نکلوائی، اور اس سے ان کو درد و الم نہ پہنچتا تھا، اگر پہنچتا تو ہرگز محبت عورتوں کی مردوں کے دل میں نہ ہوتی۔ اس ہڈی سے حوا علیہ السلام کو بنایا، خوبصورتی و نیک روئی، ملاحت، حسن و جمال اور جو کچھ خوبیاں دنیا کی عورتوں میں تھیں تمام تر حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بخشی، اور دور اندیشی و شرم اور مہر و شفقت کمال ان کو دی، اور حلے زریں بہشت کے لا کر ان کو پہنائے، اور تاج زری ان کے سر پر رکھ کر تخت زری پر بٹھلایا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو نیند سے بیدار کر کے حوا علیہ السلام کا دیدار کرایا۔
آدم علیہ السلام نے حوا کو اس طرح دیکھ کر بے اختیار چاہا کہ ان پر دست انداز ہوں۔ تب حضرت الہی سے آواز آئی، اے آدم، خبردار اسے مت چھو، بے نکاح اس کی صحبت حرام ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے اس سے نکاح کرنے کی خواستگاری کی۔ اس کے بعد حق سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نکاح حوا کے ساتھ کر دیا اور فرمایا، سرا پردے اور حجلے جتنے ہیں لگائے جائیں، اور طبق زر و مروارید اور جواہرات نثار کیے، اور ساتویں آسمان کے فرشتے سب درخت طوبہ کے نیچے حاضر ہوئے۔ اس کے بعد سبحانہ تعالیٰ نے وہ پردے سب اٹھوائے اور ثنا اپنی آپ ان کو سنا دی۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے نکاح میں آدم اور حوا علیہ السلام کے یہ ثنا پڑھی اور کہا، حمد میری ثنا ہے اور بزرگی میری چادر ہے، عظمت میری عذار ہے، اور مخلوقات کل میری غلام اور لونڈیاں ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میرے رسول اور اولیاء ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب اور رسول ہیں، اور پیدا کیا میں نے ہر چیز کو تاکہ گواہی دے میری وحدانیت پر، اور گواہ ہیں میرے فرشتے سب اور آسمانوں کے رہنے والے سب اور عرش کے اٹھانے والے۔ بتحقیق میں نے نکاح دلوایا آدم و حوا کو ساتھ اپنی بدیع فطرت اور منیع قدرت کے، اور آدم علیہ السلام کا صداق اور حوا کی مہریں میری تسبیح اور تنزیہ اور تہلیل اور تقدیس۔ نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے، ایسا خدا کی واحد ہے، نہیں کوئی اس کا شریک۔ اے آدم، تم اور تمہاری عورت جنت میں جا رہو اور کھاؤ وہاں کے سب میوے محفوظ ہو کر، اور نہ جاؤ اس درخت کے پاس کہ پھر تم بے انصاف ہوگے، اور سلام میرا تم پر ہو، جیو اور رحمت اور برکت۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے خود یہ ثنا کی، میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ کے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور نہیں ہے توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ کے، ایسا اللہ تعالیٰ جو بڑا بزرگ و برتر ہے۔ اللہ جل شانہ نے جب خطبہ خوانی سے نکاح آدم علیہ السلام کے فراغت کی، فرشتے سب خوشیاں کرنے لگے اور مبارکبادیاں دینے لگے اور زر و جواہر نثار کرنے لگے۔ جب آدم علیہ السلام نے قصد مباشرت کا کیا حوا کے ساتھ، وہیں آواز آئی، اے آدم، خبردار، جب تک کہ حوا کے مہر کی ادائیگی نہ کرو گے تب تک وہ تم پر حلال نہ ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، الہی میں کہاں سے ادا کروں؟ فرمایا کہ 10 دفعہ درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھو۔ آدم علیہ السلام یہ نام برگزیدہ سنتے ہی مشتاق دیدار کے ہوئے۔ خدا کا حکم ہوا کہ تو اپنے ہاتھ کے ناخن پر دیکھ۔ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا، صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہوئی تو محبت فرزندی اور شفقت پدری دل میں زیادہ ہوئی۔ تب آدم علیہ السلام نے شوق سے حضرت پر 10 بار درود پڑھا اور ان کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ 10 دفعہ جو درود تو نے پڑھا یہ اتنا مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کی برکت سے میں نے سب نعمتیں اور حوا کو تجھ پر حلال کیا۔